یسوع مسیح بولتے ہیں دل میں سے یہ برائی شروع ہوتی ہے، تو ہمارا دل بہت خراب ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم امثال کی کتاب باب 6 اور اس کی آیت 4 سے 19 تک غور کرے تھے، اور ہم گئے وقت وہ باتوں پہ غور کرے تھے جس سے خدا چڑھتا ہے، اور ہم 5 باتوں پہ غور کرے تھے۔ پہلی بات تھی اونچی آنکھ، دوسری بات تھی جھوٹی زبان، تیسری بات تھی بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، چوتھی بات تھی برے منصوبے باندھنے والا دل، اور 5ویں بات تھی شرارت کے لیے تیز رو پاؤں۔ تو گئے وقت یہ 5 باتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور 6ویں بات پہ جائیں گے جس سے خدا چڑھتا ہے۔ 6ویں بات ہے جھوٹا گواہ جو دروغگوئی کرتا ہے۔ یہ جو ہے ایک عام بات ہے جو تقریباً ہر ایک انسان کے طبیعت میں ہے، اور خدا یہ بات سے بھی چڑھتا ہے۔ یہ ہوگا اب 7ویں بات سے جو خدا چڑھتا ہے وہ ہے جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آج کئی لوگ ہیں جو بھائیوں میں نا اتفاقیاں پیدا کریں۔ یہ لوگ آپ کے پڑوسی ہو سکتا ہے کہ جو ہے کلیسیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی ایک شخص ہے جو گھر میں نا اتفاقیاں پیدا کرتا ہے، تو اس بات سے بھی خدا چڑھتا ہے۔ تو یہ 7 گناہ ہیں ایک آئینے کے ویسا جس سے خدا چڑھتا ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس میں دیکھتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے یہ آئینے میں غور سے دیکھنا۔ جب ہم اپنے آپ کو یہ آئینے میں دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ تو اپنے آپ کو یہ آئینے میں دیکھنے کے بعد ہم خدا کے پاس جانا اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا اور خدا سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا، تاکہ ہمارا رشتہ جو خدا کے ساتھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا وہ رشتہ قائم ہو گیا ویسا۔ اب ہم آیت 20 سے 22 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے، اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا توق بنا لے۔ یہ چلتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جوان آدمی بڑا ہو گیا اور اسکول کو چلے گیا ہے، مگر اس کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ انہیں وہ سارے باتوں کو نہیں بھولنا جو اس کے ماں باپ اس کو سکھائے تھے۔ انہیں جو باتیں اپنے گھر میں سکھا ہے اس کے زندگی میں وہ لاگو ہونا چاہیے۔ انہیں جو باتیں اپنے ماں باپ سے سکھا وہ ہمیشہ اس کے سامنے رہنا چاہیے۔ آیت 23 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے۔ یہ ہوگا اب ہم جو ہیں کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں سیکس سے خبردار رہنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ سیکس یعنی جسمانی صحبت۔ پیارے بھائی بہن، اجنبی عورت کو مد نظر رکھتے ہوئے خبردار کیا گیا ہے، یعنی کہ قصبی عورت یعنی کہ پروسٹیٹیوٹ۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک جوان آدمی کے زندگی کو برباد کر دے سکتی۔ میرے بھائی، جسمانی صحبت کا گناہ اور بلاتکاری کا گناہ ہمیشہ ایک بڑا گناہ تھا، بڑا گناہ ہے اور بڑا گناہ رہے گا، اور کوئی بھی زندگیوں کا حساب نہیں کر سکتا جو یہ جسمانی سیکس کے ذریعے سے برباد ہوئے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ یہ گناہ میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر لے رہے ہیں، اور یہ چیز کے ذریعے سے کئی شادی کے گھریں ٹوٹ گئے ہیں۔ مرد اور بیوی کے بیچ میں ایک آدمی یا عورت داخل ہوتی ہے اور وہ شادی
ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے آیت 24 اور 25۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے۔ تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو، اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو عورت کے خوبصورتی پہ جوان آدمی اپنی دل میں خواہش پیدا کرنا نہیں چاہیے۔ ہم ابھی یہ سیکھے تھے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ یا اور ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ جوان آدمی عورت کے چاپلوسی سے، اس کے حسن سے اور اس کے پلکوں سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ گناہ بھرا خیال جو ہے دل کے کونے سے شروع ہوتا ہے۔ آیت 26 پڑھیں گے، کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے، اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ گھر میں اپنے بیوی اور بچوں کو رکھتے ہوئے دفتروں میں عاشقیاں چلا رہی۔ ہمارے پاس کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ یہ جسمانی صحبت کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں، مگر یہ برائی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میرے بھائی، یسوع مسیح بولتے ہیں دل میں سے یہ برائی شروع ہوتی ہے۔ تو ہمارا دل بہت خراب ہے۔ اب ہم آیت 27 پڑھیں گے، کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینے میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں؟ میرے دوست، یہ شک کی بات نہیں ہے، بلکہ بالکل ہمارے کپڑے جلیں گے۔ آیت 28 پڑھیں گے، یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ میرے بھائی، بالکل جھلسیں گے۔ آیت 29 یہاں لکھا ہوا ہے، وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے، جو کوئی اسے چھوے بے سزا نہ رہے گا۔ اگر ایک آدمی بلاتکاری کرتا ہے تو انہیں نادان نہیں ہے، اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت 30 میں لکھا ہوا ہے، چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے تو لوگ اس سے حقیر نہیں جانتے۔ میرے بھائی، کیونکہ ایک آدمی بھوکا ہے بول کے چوری کرتا ہے تو ہم اس پہ غصے میں نہیں آتے، بلکہ ہم کو خراب دکھتا ہے اور اس پہ رحم کھاتے ہیں کہ انہیں بھوکا ہے۔ ایک آدمی جو ہے چوری کرتے وقت پکڑ گیا اور بعد میں پتا چلا کہ اس کے پاس اپنے خود کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بھوک سے تڑپ رہے تھے، اور انہیں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے چوری کرا۔ جب لوگوں کو یہ بات کا پتا چلا تو اس پہ فیصلہ نہیں کرے، بلکہ اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو خدا کے کلام میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے تو لوگ اس سے حقیر نہیں جانتے۔ آیت 31 پڑھیں گے، پر اگر وہ پکڑا جائے تو 7 گنا بھرے گا، اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا۔ آیت 32 پڑھیں گے، جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے، وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں خدا کا کلام صاف صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ آدمی کے پاس عقل نہیں ہے جو زنا کرتا ہے۔ اگر عقل رہتی تو یہ گناہ بھرا کام نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد خدا کا کلام یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو اپنی جان کو برباد کرنے پہ تل گیا ہے وہ آدمی زنا کرتا ہے۔ آیت 33 پڑھیں گے، وہ زخم اور ذلت اٹھائے گا اور اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی۔ پیارے بھائی اور بہن، بلاتکاری کرنا ایک ایسا گناہ ہے جو کہ اس کے جان پہ زندگی بھر دھپا پڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسری عورت کے ساتھ رہنے لگا، لیکن چند دنوں کے بعد اس کو احساس ہوا کہ جو کام انہیں کرا وہ غلط کرا ہے اور خدا کے نظروں میں بھی گناہ کرا ہے۔ یہ بات اس کے دل میں محسوس ہوئی،
تو یہ آدمی جو عورت کے ساتھ رہنے لگا اس کو چھوڑ کے اپنی بیوی کے پاس آیا اور معافی چاہ لیا، اور اس کی بیوی اس کو معاف کر دی۔ لیکن جو لوگ اس کے بارے میں سن چکے تھے، جب بھی اس کو دیکھتے تھے تو ایک بلاتکاری کے حیثیت سے دیکھتے تھے۔ یہ آدمی کو بھی محسوس ہونے کو لگا کہ یہ کام انہیں جو کرا اس کے جان پہ ایک دھبا پڑ گیا ہے جو کہ زندگی بھر نہیں نکل سکتا۔ تو پیارے بھائی بہن، بلاتکاری جو ہے بہت ہی بری چیز ہوتی ہے۔ انسان کر تو دیتا مگر اس کے اثرات بہت ہی برے ہوتے ہیں۔ آیت 34 اور 35 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ غیرت سے آدمی غضبناک ہوتا ہے اور وہ انتقام کے دن نہیں چھوڑے گا، وہ کوئی فدیہ منظور نہیں کرے گا، اور گو تو بہت سے انعام بھی دے تو بھی وہ راضی نہ ہوگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ زناکاری کے ذریعے سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 6 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 7۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 4۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے، میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ، میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان، ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ حکمت سے کہے، تو میری بہن ہے، اور فہم کو اپنا رشتہ دار اقرار دے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ بولنے کے بعد خدا کا کلام آیت 5 میں بتاتا ہے، تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں، یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کہتی ہے۔ اب خدا کا کلام زندگی کا مثال بتاتا ہے۔ آیت 6 سے 9 پڑھیں گے، کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی، اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا، یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے، اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا، دن چھپے شام کے وقت، رات کے اندھیرے اور تاریکی میں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ جوان آدمی غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ آیت 10 سے 14 میں لکھا ہوا ہے، اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آ ملی جو دل کی چالاک اور کذبی کا لباس پہنے تھی، وہ غوغائی اور خودسار ہے، اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے، ابھی وہ کوچوں میں ہے، ابھی بازاروں میں اور ہر موڑ پر گھاٹ میں بیٹھی ہے۔ سو اس نے اس کو پکڑ کر چوما اور بے حیا منہ سے اس سے کہنے لگی، سلامتی کی قربانی کے ذبیحے مجھ پر فرض تھے، آج میں نے اپنی نظریں ادا کی ہیں۔ میرے دوست، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو یہ عورت اپنے آپ کو مذہبی بتاتی ہے۔ یہ عورت جوان آدمی کو یہ یقین کرانا چاہتی ہے کہ انہیں خدا کے ساتھ صحیح ہے۔ انہیں جوان کو بولتی ہے، سلامتی کی قربانی کے ذبیحے مجھ پر فرض تھے، آج میں نے اپنی نظریں ادا کی ہیں۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا دیدار حاصل کروں، سو تو مجھے مل گیا۔ دوسرے الفاظوں میں یہ عورت کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جوان کا انتظار اپنی ساری زندگی دیکھ رہی تھی، اور آخری میں چلنے کے بعد یہ جوان اس کو مل گیا۔ آیت 16 سے 20 پڑھیں گے، میں نے اپنے پلنگ پر کمندر، غالیچے اور مصر کے سوت کے دھاری دار کپڑے بچھائے ہیں، میں نے اپنے بستر کو مر اور عود اور دارچینی سے معطر کیا ہے۔ ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور
محبت کی باتوں سے دل بہلائیں، کیونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں، اس نے دور کا سفر کیا ہے، وہ اپنے ساتھ روپے کی تھیلی لے گیا ہے اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا۔ تو یہ عورت جو ہے جوان کا یہ بات سے ہمت اور حوصلہ بڑھاتی ہے کہ اس کا گھر والا باہر چلے گیا ہے اور انہیں اتنا جلدی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ پیسے ویسے انہیں اپنے ساتھ لے کے گیا ہے۔ آیت 21 سے 23 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا، جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا ہے یا بھائیوں میں احمق سزا پانے کو، جیسا پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے، حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تصویر ہے، اور اب خبردار کیا جاتا ہے۔ آیت 24 سے 27 میں لکھا ہوا ہے، سو اب اے بیٹو میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو، تیرا دل اس کی راہوں کی طرف میل نہ ہو، تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا، کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں۔ اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کھوٹیوں کو جاتا ہے۔ میرے دوست، یہاں جو خبردار کیا گیا ہے اس کو واقعی میں لینا چاہیے، اور آج ہم کو روحانی بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ خدا کا کلام جو ہے روحانی زناکاری کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو زناکار بلا جب ان لوگاں بتوں کے طرف رجوع ہو گئے تھے۔ ان لوگاں پوری طرح سے اپنے آپ کو بت پرستی کے حوالے کر دیے، اور خدا اس کے لیے ان لوگوں کو سزا دیا۔ ان لوگاں زندہ اور سچے خدا کو چھوڑ دیے تھے۔ ایسا دیکھا گیا تو ان لوگاں خدا کے ساتھ مل کے رہنا تھا، مگر ان لوگاں اپنے آپ کو خدا سے الگ کر لیے۔ ان لوگاں خدا کے ساتھ بے انصافی کرے اور خدا کے نافرمان تھے۔ یہ ہے روحانی زناکاری۔ آج اگر دنیا میں دیکھیں گے تو ساری دنیا میں جھوٹے مذہباں بھرے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں جھوٹی تعلیم دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ بولتا ہے کہ تمہار کو اب مسیح کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہار کو بس یہ کرنا ہے کہ ہمارے گروہ میں شامل ہو جانا ہے اور چند باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ یعنی کہ ایک ایک مذہب ایک ایک چیز بتا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ لوگوں کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، میرے خیال سے تو یہ مذہبوں کی یہاں ایک بہترین تصویر ملتی ہے۔ قصبی کے ویسا یہ مذہب ہیں، ہمہ قسم کے کپڑے ڈالیے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو برباد کر دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو مسیح کے پاس آنے سے روک رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، یہ سارے دنیا میں ایک ہی سچائی ہے، اور وہ سچائی ہے یسوع مسیح۔ انہوں کہتے ہیں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ میرے بھائی اور بہن، خدا جو ہے یہ ایک ہی راستہ بنا جس کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ یسوع مسیح سارے دنیا والوں کے لیے 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آ گئے اور ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہوں کی پوری قیمت چکائے، صلیب پہ اپنی جان دے کے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کے۔ کوئی مذہب میں سچائی نہیں ہے، بلکہ اس میں چلنے والا قصبی کے پاس جانے کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گا، انہیں اس کے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور اس کو روحانی زندگی دیں گا۔ تو میرے دوست، یہ جوان آدمی جو ہم کلام میں دیکھے ہیں، قصبی کا راستہ اپنے زندگی میں جو ہے اپنا رہا تھا، اور یہ راستہ اس کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اگر آج آپ مذہبی راستوں پہ چلیں گے
تو آپ کذبی کا راستہ لیں گے اور یہ راستہ دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ مذہب کے ذریعے سے گناہوں کی معافی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مذہب پہ چلیں گے تو آپ کو گناہوں کی معافی نہیں ملیں گی، اور اگر گناہوں کی معافی نہیں ملیں گی تو گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آج آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائیں تو کیا آج اور اب اور اسی وقت یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے؟ کیا آپ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔